الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فاعتبسه موسى عليه السلام فقال يا محمد ماذا أعهد إليك ربك؟ قال أعهد إلي 50 صلاة في كل يوم وليلة. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ تو ان نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں 24 گھنٹے میں. قال ان امتك لا تستطيع ذلك فليخفف عنك ربك عملهم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آپ واپس اللہ کے دربار میں جا کے درخواست کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف فرما دیں. آپ کی امت کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکیں. اب یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا جی، وہ انہی آیات سے یا احادیث سے اپنے مسائل نکالتے ہیں. ایک تو مسئلہ انہوں نے یہ نکالا کہ دیکھو جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا، تب تو انہوں نے کہا نا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. حالانکہ یہاں نہ کوئی علم غیب کا مسئلہ ہے اور اصل بات تو صرف یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور پاک کے زمانے سے پہلے، حضور کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1200 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے میں 600 سال کا فرق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کا تجربہ بتا رہے تھے کہ میری امت میں 3 نمازیں تھی، وہ 3 نہیں پڑھتے تو آپ کی امت 50 کہاں پڑھے. تو یہ تو ان کا خبرہ تھا، تجربہ تھا، یہ کوئی علم غیب تو نہیں تھا. اور دوسرا وہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ دیکھو جی پیغمبر بھی تو مدد کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی امت کی مدد کی، مدد نہیں کی، انہوں نے مشورہ دیا ہے اور کہا تو یہی ہے نا کہ اپنے رب سے رجوع کرو، وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے. فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل کانہ یستشیرہ فی ذلک فاشار الیہ جبریل ان نعم ان شئت. حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مشورہ لینا چاہتے تھے کہ میں اللہ کو درخواست کروں یا نہ کروں. انہوں نے کہا نہیں، آپ چاہیں تو درخواست کر سکتے. فَعَلَى بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَكَانَ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور درخواست کی کہ یا رب خفف عنا فإن امتی لا تستطيع هذا. میرا اللہ مہربانی کریں، تخفیف فرمائیں، میری امت کی طاقت نہیں کہ 50 نمازیں پڑھے. فَوْزِيَ عَنْهُ 10 صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مُوسَىٰ. اللہ نے فرمایا چلو ہم نے 10 نمازیں جو ہے نا وہ معاف کر دی.
پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ حَتَّىٰ صَارَتْ إِلَىٰ 5 صَلَوَاتٍ۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے اور حضور بار بار جاتے رہے، حتیٰ کہ باقی 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مہربانی کر کے آپ پھر بھی جا کے مانگیں، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ فقال یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا فضعفوا وترکوا، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزمایا، اس سے بھی کم نمازیں تھیں لیکن انہوں نے چھوڑ دیں۔ فامت واضاف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماعا، اور آپ کی امت تو بعد میں آنے والی ہے، تو جتنے لوگ بعد میں آئیں گے وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوں گے، جسد کے اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی، بدن کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے وہ کمزور ہوں گے۔ فرجی فلیخفف عنک ربک، پھر جائیں۔ کل ذالک یلتفت النبی سمعنا جبریل یشیر علیہ ولا یکرہ ذالک جبریل فرفعوا عند الخامس قال یا رب ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وابدانهم فخفف عنا، میری امت بڑی کمزور ہے ہر لحاظ سے، اور رعایت فرمائیں۔ فقال الجبار تبارک وتعالی یا محمد، قال لبیک وسعدیک، قال انه لا يبدل القول لدی کما فرضت علیک فی ام الکتاب۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میرے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے، جو میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے وہی رہے گا، لیکن میں نے آپ کی امت کے لیے رعایت یہ کی ہے فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، آپ کی امت جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھیں گی لیکن لکھی 50 جائیں گی، جو ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ وَهِيَ 5 عَلَيْكَ وَجَاءَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا۔ قال موسیٰ قد واللہ راودت بنی اسرائیل ادنی من ذلک وترکوا فرجع الی ربک۔ قال یا موسیٰ قد استحییت من ربی عز وجل مما اوصل به، قال وابد بسم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں نہیں چاہتا، مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، تو اس سے بڑی رعایت کیا ہے کہ میری امت 5 پڑھے اور 50 کا ثواب لے۔ اصل میں یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء نے، اولیاء اللہ نے، جن کو اللہ نے علوم خصوصی عطا فرمائے ہوتے ہیں، ان نے یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ دراصل حضور کا ایک معراج نہیں ہے، چونکہ حضور 7ویں آسمان پہ آگے پھر تشریف لے گئے، پھر آگے پھر تشریف لے، تو یہ سب معراج ہو رہا ہے۔ معراج کا معنی تو عروج ہی ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو پہلی دفعہ ہی کہہ دیتے کہ چلو جی ٹھیک ہے 5 پڑھا کریں، لیکن اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حضور پاک کی شان بلند ہو اور آپ کو بار بار عروج نصیب ہو، تو ایک معراج میں حضور پاک کو اللہ نے کئی معراج نصیب کر دیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے، اللہ کا فیصلہ۔ قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، اب حضور پاک جب جاگے تو گویا کہ مسجد الحرام میں تھے۔ هكذا ساق البخاری في كتاب التوحید ورواه في صفة النبي اسماعيل بن ابي اويس النخعي ابي بكر عبد الحميد بن سليمان رواه مسلم بن هارون بن سعيد ان ابن وهب ان سليمان قال زاد ونقص وقدم واخر وهو كما قال مسلم بن شريك بن عبد الله بن ابي نمر اضطرب في هذا الحديث، کہ اس حدیث میں اس کا اضطراب بھی ہے، کچھ چیزیں مقدم تھی مؤخر کر دی، کچھ مؤخر تھی مقدم کر دی۔ وصاحب ان کا چونکہ حافظہ بگڑ چکا تھا، ولم يثبتكم واصياتي بيانه ان شاء الله في الاحاديث الاخر ومن من يدل هذا مناما توطئة لما وقع ذلك والله اعلم۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل معراج جسمانی سے پہلے اللہ نے حضور کو خواب میں بھی یہ دکھلایا تھا کہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ وقد كان حافظ ابو بکر البیہقی فی حدیث شریک زیادۃ تفرد بها على مذهب من زعم انہ را اللہ عز و جل یعنی قولہ، اور اس کے اندر حافظ ابو بکر بہقی نے بھی لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے یہی کہا ہے کہ حضور پاک نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔
ثم دنا الجبار رب العزہ فتح اللہ وکانا کعبہ قوسین او ادنی، اللہ نے اتنا قرب نصیب فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا تعلق جبریل سے ہے، اس کا تعلق حضور پاک سے نہیں ہے۔ قال وقول عائشہ مسعود ابھی فی ہم نے وعدہ اللہ رؤیتی جبریل ایسا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ابن مسعود ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے کہ پھر وہ نیچے ہوا اور دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ رہ گیا، اس سے مراد جبریل ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان چیزوں سے۔ وَهَذَا الَّذِي قَالَ بَيْكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَالْحَقِّ فَإِنَّ وَازَرًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ، حضرت ابو ذر نے بھی پوچھا تھا کہ حضور آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراه، اللہ کی ذات تو نور ہے، اللہ کی ذات کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وفی روایت رأیت نورا، فرمایا ہاں میں نے نور دیکھا ہے، اخرجہ مسلم۔ وقول ثم دنا عبد الله انما جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين وابن مسعود رضي الله عنه كذلك وفي صحيح مسلم النبي هريرة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير الآية بهذا۔ وقال الإمام محمد حدثنا حسن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت البنانی ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اتیت بالبراق، میرے لیے سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، وہو دابۃ ابیض، سفید رنگ کا جانور تھا، فوق الحمار، گدھا سے اونچا، دون البغل، خچر سے چھوٹا، یدہ حافظ عند منتہا طرفی، وہ اپنے قدم وہی رکھتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ فرکبتہ، میں اس پر سوار ہوا، وصحابی اتیت بیت المقدس، سوار ہوا تاکہ میں بیت المقدس پہنچا۔ فربطت الدابۃ بالحرکۃ التي يربط فيها الانبیاء، براق کو بھی اس پتھر سے باندھا گیا جہاں پہلے بھی انبیاء کے باندھتے تھے۔ ثم دخلت وصليت في ركعتين ثم خرجت واتاني جبريل بإناء من خبر وإناء من لبن، پھر میں مسجد میں گیا، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، جب میں باہر آیا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 برتن پیش کیے، ایک کے اندر شراب تھا اور ایک کے اندر دودھ تھا، اور ان میں سے آپ جو چاہیں چن لیں۔ فاخترت اللبن، میں نے دودھ چن لیا۔ فقال جبریل صبت الفطرۃ، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ قال ثم جبریل السماء الدنيا استفتح جبریل وقیل له من انت، قال جبریل قیل ما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقت رسل الیہ، آپ کو پیغام بھیجا گیا، قال قد رسل فتح لنا فاذا بآدم، حضرت آدم سے ملاقات بھی، رحب وداری بخیر۔ ثم جبریل السماء الثانیۃ فاستفتح جبریل وقیل من انت، قال جبریل قیل من معك، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال قیل وقد رسل، قال قد رسل الیہ، ففتح لنا فاذا انا بابن یحییٰ وعیسیٰ، تو یہ آیا عیسیٰ علیہ السلام ملاقات، فرحبا بی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا، وادعوا لی بخیر، میرے لیے بھلائی کی دعا کی۔ ثم عرج بنا الى السماء السابعۃ فاستفتح قیل له من انت، قال جبریل قیل من معك، قال محمد، قیل وقد رسل الیہ، قال قد ارسل الیہ، ففتح لنا فاذا انا بیوسف علیہ السلام، وہاں میری ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ الشَّطْرَ الْحَسَنِ، حسن، یہ وہ شخص ہے، وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ نے آدھا حسن عطا فرمایا۔ تو اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ مثلا اللہ نے حسن جو بنایا، پیدا فرمایا، اس کو آدھا دیا صرف یوسف علیہ السلام کو، آدھا ساری دنیا کو۔ تو اب خود اندازہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں۔ لیکن تمام روایات سے یہ بات واضح ہے کہ اگر آدھا حسن ان کو ملا ہے، لیکن سب سے افضل اجمل تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو آدھا ملا لیکن حضور کے علاوہ، حضور اس میں داخل نہیں ہے، حضور کی ذات ہی الگ ہے، ان کا مقام ہی الگ ہے، ان کا حسن ہی الگ ہے۔
اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے جب دیکھا تو ان کے حسن و جمال سے مدہوش ہو کے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. واللہ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہن. بی بی فرماتی تھی خدا کی قسم ہے اگر زنان مصر میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر دی، انگلیاں نہ کاٹتی، پھر وہی ختم ہو جاتی. تو اس لیے بہرحال بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جزئی فضیلت ہوتی ہے، اصل دیکھنا پڑتا ہے کلی فضیلت. اب دیکھیں نا کہ صبر میں حضرت ایوب ہیں، حسن میں حضرت یوسف ہیں، مناجات اور بکا میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، امتحانات میں پورے اترنے میں حضرت ابراہیم ہیں. تو یہ جزئی فضیلت ہے. جب سب کو جمع کریں تو سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَثُمَّ عَرْجَبْنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، پھر ہم چوتھے آسمان پہ گئے. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ؟ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد بعث إِلَيْهِ فَتَنَازَعَ نَبِيُّ إِدْرِيسَ علیہ السلام. حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. وَرَحَّبَ بِي وَدَعَانِي بِخَيْرٍ ثم يقول رفعناه مكانا عليا. ثم خرج من السماء الخامسة فجبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل من ما؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قال قد بعث إليه فتعالنا بذا أنا بهارون عليه السلام. فرحب بي ودعاني بخير من السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل من ما؟ قال محمد فقيل قال قد فتعالنا أنا بموسى عليه السلام. فرحب بي ودعاني بخير ثم أرج من السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتحنا بذا أنا بإبراهيم عليه السلام. تو وَإِذَا هُمْ مُسْنَدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وہ اللہ کا کعبہ جو آسمانوں میں بیت معمور ہے اس سے پشت لگا کے بیٹھے تھے. وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٌ ثُمَّ لَا يَعُودُ. بیت المعمور جو آسمانوں میں کعبہ ہے 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتے ہیں، لیکن جو طواف کر جائیں ان کو دوبارہ نمبر ہی نہیں ملتا. ثم ذهب إلى سدرة المنتہى. سدرۃ المنتہى کو اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پہنچتے ہیں، اوپر سے جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ بھی اسی جگہ پہنچتے، اسی جگہ پہ جا کے اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ایسا درخت تھا بیری کا کہ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقَضْبِ، اور اس کے بیری کے پھل جو تھا وہ ایسے مٹکے ہوتے ہیں. فلما غشیہا من باللہ ما غشیہا تغیرت، اس کے بعد اس کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا اور اس کا رنگ بدل گیا. فما اللہ یستطیع ان یصف بحسنہا، اب اس کا جو حسن تھا اس کی کوئی تعریف اللہ کے سوا نہیں کر سکتا. قال فواللہ الی ما اوحی وقد فرض علی فی کل یوم ولیلۃ 50 سنۃ من نذرت انتهت الی موسیٰ. قال ما فرض ربک امتک 50 سنۃ فی کل یوم ولیلۃ. قال جی لا ربک سنۃ تخفیف. فإن أمتي لا تدرك ذلك وإني قد بلغت بني إسرائيل أخبرتهم. قال وجاءت ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي واتني 5 مرات حتى انتهيت إلى موسى. قال ما فعلت؟ فقلت قد اتني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فلذا تخفيف. قال فلم أزل أراجع بين ربي، میں جاتا پھر آتا پھر 5 معاف ہوتے رہے. قال يا محمد هن 5 صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة. پڑھے گی امت آپ کی 5 لیکن لکھے 50 چاہیے. ومن هم بحسنة فلم يعملها، اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے چاہے وہ نیکی نہ بھی کرے، اللہ فرماتے لکھو تو ثواب. اس نے ارادہ کیا کہ آج یہ عشاء کے بعد ہم طواف کریں گے لیکن نہیں کر سکا، پھر بھی وہ اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے. اور اگر ارادہ کرے اور عمل بھی کر لے تو پھر 10 گنا لکھا جاتا ہے.
ومن ہم بسیئۃ یعملھا اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا لیکن نہیں کیا تو نہیں لکھا جاتا. فإن عملها اگر نعوذ باللہ کر لیا تو پھر ایک لکھا جاتا ہے. فنظرت حتى انتهت مصرته فقال ارجع الى ربك فاستغفر لامتك فان امك لا تطيق ذلك وارجعت ربي حتى استحييت. نے کہا میں اتنا بار جا چکا ہوں اب مجھے حیا آتی ہے. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة بهذا السياق ومن سياق شريك قال میں في هذا السياق دليل على ان المعراج كان ليلة اسري به عليه الصلاة والسلام من مکہ الى بیت المقدس. انہوں نے کہا کہ معراج بھی اسی رات ہے جس رات اسراء ہے. اللہ آپ کو پہلے بیت المقدس لے گئے پھر آسمانوں پہ لے گئے. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْحَقُّ وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا میری اس میں کوئی شک نہیں، یہی بات ٹھیک. وقال امام حدثنا رزاق معمر كدارس ان اوتی بالبراق لیلۃ اسری بہ مسرجن ملجبن، یعنی زین بھی رکھی ہوئی تھی، لگام بھی ڈالی ہوئی تھی. فاستصعب علیہ یعنی وہ ذرا شوخی کرنے لگی. فقالوا جی ما يحملك على هذا فواللہ ما رکھک بقت اکرم علی اللہ منہ. انہوں نے کہا برا کی کیا تم شوخی کر رہی ہو؟ میں خدا کی قسم کہتا ہوں اس شخصیت سے اللہ کے اور کوئی بڑے شان والا نہیں ہے. اب وہ براق جو تھی نا وہ بجھ گئی اور پسینے میں ڈوب گئی. رواہ الترمذی صاحب مسلم الدرداء قال رحمه الله في الله حديثي وقال احمد بن حدثنا ابن مغيرة قال حدثنا سفيان قال حدثنا راشد بن سعيد بن عبد الرحمن بن جبير عن انس قال قال المعاذ ربي ينزل مرض بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم صدورهم هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويكون في أعراضهم. حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم پر بھی گزرا کہ وہ لوگ جو تھے نا جی نعوذ باللہ بڑے بڑے ان کے ناخن تھے جیسے پیتل کے، اس سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھید رہے تھے. تو میں نے پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے لوگوں کو. اخرج ابو داؤد عن به وجه اخرج فيه انس فالله اعلم. وقال حدثنا وكيع قال سفيان سليمان التيمي قال قال مرت ليلة على موسى القائم يصلي في قبره. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس رات میں اسراء پہ بیت المقدس جا رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک جگہ گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں. رواه مسلم عن سلمة عن أبيه ورواه مسلم من حديث أسامة بن طرخان تيمي صاحب كلاهما عن أنس قال هذا صحيح من رواية من قال سلمان بن صاحب بن قال حافظ على المسلي في مسنده حدثنا عن أبي قال خالد تيمي قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موسى حضور کا موسیٰ علیہ السلام پہ گزر ہوا، وہ یصلی فی قبرہ ہی اپنی قبر پہ نماز پڑھ رہے تھے. قال ابو یعلا حدثنا ابراہیم محمد بن عرض قال رمضان بن قاسم الحسن بن زید تسبی مدر موسیٰ علیہ السلام پہ گزر ہوا یصلی فی قبرہ. قال انس انه حمل على البراق فاوسق الدابة او قال الفرس قال بكسفها لي وقال هي كذا وزهر ایسے. قال أشهد أنك رسول الله وقال أبو بكر رضي الله عنه قد رآها. وقال أبو بكر أحمد بن البزار في مسنده حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن زيد أبي عن جوني عن مالك قال بين أنا نائم إذ جاء جبريل علیہ السلام فوضا قد بين كتفي وقمت إلى شجرة فيها کوکری الطیر ایک درخت کے نیچے لے آئے جس کے اندر پرندوں کے گھونسلے بنے تھے. فقعد فی احد ما قعدت فی الاخر فسمعت والتفت حتى صدت الخافقین، اسی پہ بیٹھ کے اوپر چلے گئے. وانا اقلب طرفی ولو شئت مسسما مسست فالتفت يجبي كأنه عدس فعرفت فضل علمه بالله علیہ وتعلی باب من باب السماوات نور الاعظم میں نور اعظم کو بھی دیکھا. وَإِذَا دُونَ الْحِجَابِ رَفْرَفَ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ وَهُوَ مَا شَاءَ اللَّهُ يُوحَىٰ. ثم قال لا نعلم هذا إلا أنس ولا نعلم رواء أن أبي من الجن إلا البيت
وَقَانَ رَجُلًا مَشْهُورًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرِ. اس لیے ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسراء و معراج کے بارے میں ساری روایات جمع کر رہے ہیں، جو سنن میں ہیں، جو مسندات میں ہیں، جو مصنفات میں ہیں، جو سیاح میں ہیں، تاکہ ساری روایتوں پہ جب نظر ہوگی تو پھر صحیح بات جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. باقی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر ساتویں آسمان پہ بھی ملاقات ہو رہی، اور مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اب یہ روح مراد نہیں ہے، یعنی روح مال جسد ہے، ورنہ روح تو نماز نہیں پڑھتے، اور نہ روح نظر آتی ہے. روح تو ایک لطیف چیز ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کو اللہ نے زندہ کیا اور وہاں استقبال حضور کے لیے تشریف لائے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آپ کی امامت پر گواہی دی کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں. اس کے بعد سب کو پھر آسمانوں پہ بھیجا اور سب نے اپنے اپنے مقام پہ استقبال کیا. تو اس لیے ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد پھر آدمی صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے. تو یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کمال انصاف ہے کہ اسراء اور معراج میں جتنی روایتیں ضعیف ہے، غریب ہے، صحیح ہے، حسن، سب جمع کر دی. واللہ اعلم.